الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن. وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء مخ العبادة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں دوستوں، آج سورہ اعراف پڑھی گئی جس کی یہ ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی دعا کے آداب بیان فرما رہے ہیں کہ آدمی کو دعا کیسے کرنا چاہیے. دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا کے ذریعے سے آدمی اللہ سے اپنی مراد مانگ سکتا ہے، اللہ سے جو چاہتا ہے مانگ سکتا ہے. دعا کسے کہتے ہیں؟ اللہ سے مانگے ہیں. اس کے کچھ آداب ہیں، کچھ شرائط ہیں. سب سے پہلے دعا مانگنے والے سے متعلق کچھ ضروری باتیں ہیں، کچھ شرائط ہیں، اور پھر دعا مانگنے کے طریقے سے متعلق کچھ آداب ہیں، اور پھر دعا کی قبولیت میں اثر پیدا کرنے والی کچھ باتیں ہیں. دعا کب قبول ہوتی ہے؟ دعا کی قبولیت میں اوقات کے اعتبار سے بھی اثر ہوتا ہے، مقامات کے اعتبار سے بھی اثر ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز دعا کرنے والے کے لیے کیا ضروری ہے؟ دعا کرنے والے کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ چیز ہے کہ اس کا کھانا پینا پہننا اڑنا حلال ہو، حرام نہ. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن دور سے آتا ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہے، کعبے کو پکڑ کر کے اللہ اللہ کر کے دعا کرتا ہے، لیکن نہ اس کا کھانا حلال ہے، نہ اس کا پینا حلال ہے، نہ اس کا لباس حلال ہے، ساری چیزیں حرام ہے. اس کا اللہ اللہ کرنا کیسے قبول ہوگا؟ پرانے زمانے کا ایک قصہ کتابوں میں لکھا ہے. حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمہ اللہ نے فضائل اعمال میں بھی اسے نقل فرمایا کہ کسی علاقے میں مستجاب الدعوات لوگوں کی ایک جماعت تھی. ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ لوگ جو بھی دعا کرتے تھے ان کی دعا قبول ہو جاتی تھی. چنانچہ ان کے علاقے میں کوئی بھی ظالم جابر حکمران کا تسلط ہوتا، کوئی بھی ظالم جابر مسلط ہوتا، تو وہ لوگ اس کے خلاف بد دعا کرتے تھے، وہ ختم ہو جاتا تھا. اس علاقے میں حجاج بن یوسف حاکم بنا کر کے بھیجا گیا. بہت بڑا ظالم تھا اور ذی علم آدمی تھا، بڑا علم بھی تھا اس کا، اور بڑے اس نے کارنامے انجام دیے. قتل و غارت بری بھی بہت کی اس نے، لیکن بہت سارے اچھے کام بھی کیے اس نے. کہتے ہیں کہ قرآن میں نقطے وغیرہ اسی نے لگائے، بہت سارے کام اس نے کیے، اچھے کام بھی کیے، غلط کام کا بھی وہ عالم تھا. زیادہ اسے عادت تھی قتل کرنے، جس کے بارے میں بھی سوچتا تھا قتل کر دیتا تھا اسے. تو جب وہ حکمران بنا کر کے اس علاقے میں بھیجا گیا تو اس کے قریبی لوگوں نے، ارکان سلطنت نے اس سے کہا کہ دیکھو ہمارے علاقے میں ایک جماعت ایسی ہے جو آپ کچھ بھی نازیبہ حرکت کریں گے اس کرسی پہ بیٹھ کر کے وہ آپ کے خلاف دعا کرے گی یا ختم ہو جائے گا. اس نے پوچھا اچھا ٹھیک ہے، میرے پاس بھی اس کا حل موجود ہے. اس نے ان اللہ والوں کی جماعت کو دعوت دی. وہ لوگ پہنچے، بڑا آدمی ہے، اس کی دعوت قبول کرنی ہے، اور بڑا خطرناک قسم کا آدمی بھی ہے، نہ جائے تو جان بھی جا سکتی ہے. چلے گئے وہ لوگ وہاں پہنچے، اس نے دعوت کی. دعوت کھانے کے بعد
دعوت میں نارملی اس نے رویہ اختیار کیا. دعوت سے فراغت کے بعد اس نے ایک زہریلا تیر چھوڑا. اس نے کہا کہ اب تمہاری بددعا سے میں مطمئن ہو گیا, معمول ہو گیا, محفوظ ہو گیا. وہ لوگ حیران ہوئے ہونے سے. اس نے کہا کہ میں نے حرام غذا تمہارے پیٹ میں داخل کر دیا, اب تمہاری دعا میرے خلاف قبول ہونے کی نہیں, میں مطمئن ہوں, اب جو چاہے کرو. تو حرام غذا, حرام کمائی سے کھائی جانے والی غذا, یا وہ چیزیں جس کو اللہ نے حرام کی ہے, یا حرام طریقے سے کھائی جانے والی غذا, اس کے ساتھ ساتھ دعا کی قبولیت جڑتی نہیں ہے. اس لیے ہمارا کھانا پینا سب سے پہلے ایک حلال ہو. دوسری چیز, وضو کے حالت میں ہم دعا کریں, دعا کی قبولیت کی تاثیر میں سے اثر ہے. اسی طرح اس آیت میں فرمایا گیا وَادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا, گڑگڑا کر دعا کرنا. اللہ سے مانگتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ گڑگڑا کر مانگنا ہے, لجاجت سے مانگنا ہے, تڑپ کر مانگنا ہے. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا میں رویا کر, رونا نہ آئے تو رونے کی صورت کو بناؤ, ویسی حیت کو اختیار کرو جیسے کہ تم رو رہے ہو. حجاج بن یوسف کا قصہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے ایک آدمی کو دیکھا کہ کعبۃ اللہ میں ایک نابینا آدمی, اس کی آنکھ تھی, روشنی نہیں تھی اس کے ہاتھ میں. وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے یا اللہ میری بینائی لوٹا دیجیے, میری آنکھ میں دیکھنے کی قوت پیدا کر دیجیے, ایسی دعا کر رہا ہے. حجاج بن یوسف طواف کرتے ہیں, اس کے پاس سے گزرا. اس نے کہا کہ اگر تو اسی طریقے سے دعا کرتا رہا اور تیری بینائی نہیں لوٹی تو یہ میرا چوتھا چکر ہے اور 3 چکر باقی ہیں, بار کا راستہ ختم کر دوں گا. چلا گیا. یہ پریشان, اب تک تو آنکھ کی پریشانی تھی, اب جان پہ بھی جانے پڑ رہے. اب اس نے بہت بڑا کر کے وہاں 7ویں چکر پر اس کے قریب پہنچا تو اس کی بینائی لوٹ چکی تھی. حجاج نے اسے سمجھایا کہ دیکھ دعا اس طرح سے نہیں کرتے جس طریقے سے تو کر رہا تھا. اب جو تڑپ کے تم نے اللہ سے مانگی تو اللہ نے تیری دعا قبول کر دی. دعا ایسے مانگی جاتی ہے تڑپ کر کے اللہ سے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا ہے کہ آپ تہجد میں ایسے دعا کیا کرتے تھے جیسے کوئی بچہ اپنے باپ کو مناتا ہے. اس طریقے سے بچے اپنے باپ کو منوانے کے لیے ان سے کسی چیز کا مطالبہ کرتے ہوئے زور لگاتے ہیں, خوب جو ہے کہ پوری طریقے سے مطالبہ کرنے پر ایک دم جٹ جاتے ہیں. اس طریقے سے حضرت مدنی علیہ السلام دعا کیا کرتے ہیں. قلب لاہی, حدیث پاک میں ہے کہ قلب لاہی کے ساتھ یعنی غافل دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتے ہیں. اللہ سے دعا مانگے تو پوری طریقے سے متوجہ ہو, اللہ کی طرف متوجہ ہو کے پوری طریقے سے ہماری توجہ اللہ کی طرف رہے گی, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کے دروازے کھولے گے. پوری طریقے سے ہمیں اللہ سے متوجہ ہو کر کے مانگنا ہے, قلب لاہی سے نہیں مانگنا ہے, غافل دل سے نہیں مانگنا ہے. اسی طرح دعا میں ناممکن چیز کی دعا نہیں کرنی ہے. کوئی مرد ہے تو اسے اس بات کی تمنا کر کے دعا کرنے لگے کہ اللہ مجھے عورت بنا دے, ناممکن چیز ہے. اسی طرح دوسرے ایسی کوئی ناممکن چیز, ایسی ازلی اور فیصلہ کی چیزوں کے سلسلے میں ہو جانا, ایسی چیزوں کے بارے میں دعا کرنا, ناممکن چیز کی دعا کرنا نہیں چاہیے, دعا قبول نہیں ہوتی ہے. اس سے نقصان کیا ہوگا, ہماری یقین میں کمی آ جائے. ایک عورت کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہوئی, ڈاکٹروں کی تجویز کے مطابق اس کی رحم کی کھیلی نکال دی گئی, لیکن اس کے بعد بھی اس نے اولاد کی دعا کرنی شروع کر دی. لوگوں نے بتایا کہ باولی یہ طریقہ صحیح نہیں ہے, وہ کیا دعا کرتی ہے, میرے پاس اس کا ظرف بھی نہیں ہے, اس کا سبب بھی میرے پاس, اس کا راستہ ہی نہیں میرے پاس, کیسے اولاد کی دعا کر سکتی ہے. لیکن وہ دعا کرتی رہی. کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ اس نے
دعا کو کیا اس نے نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیا. لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کیوں؟ ارے میں بہت دنوں سے اللہ سے مانگ رہی ہوں، اللہ نے کچھ دے دے. یہ یقین کی کمی اسی سے آتی ہے. ہمیں ناممکنات کی اور بے تکے اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے، اپنی ضرورتوں کو اللہ سے مانگنا چاہیے، سلیقے سے مانگنا چاہیے. تو فرمایا تضرع، اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر کے مانگنا. ہر فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. حدیث پاک میں فرض نماز کے بعد اپنی دعا کرنا. اور دعا کا دوسرا ادب لکھا ہے قرآن سے آیت میں، وہ خفیہ آہستہ اللہ سے مانگنا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بلند آواز سے مانگی جانے والی دعا کے مقابلے میں آہستہ آواز سے مانگی جانے والی دعا قبولیت کے اعتبار سے 70 درجہ فوقیت رکھتی ہے. 70 درجہ بڑی ہوئی ہے، وہ زیادہ قبول ہونے کے قریب ہے. 70 درجہ. ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زور سے دعا کرنا، دعا میں شور کرنا مکروہ ہے، صحیح طریقہ نہیں ہے، شریعت کے پسندیدہ نہیں ہے. فرض نمازوں کے بعد عام طور سے عادت پڑ گئی ہے ہمارے عجم میں، ہمارے پورے ایسے غیر عرب علاقوں میں عام طور پر یہ عادت پڑ گئی ہے کہ ہم لوگ امام کے تابع ہو جاتے ہیں. امام کچھ رٹے رٹائے کلمات کہتا ہے، ہم اس کے پیچھے آمین آمین کہتے ہیں. یہ دعا کا طریقہ نہیں ہے. سلام پھیرنے کے بعد امام کا ہمارا رشتہ ختم. رشتہ ختم کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بالکل قطع تعلق ہو جاؤ. یعنی ابتدا ہے، یہ ابتدا نماز کی ابتدا ہے تو تسلسل سب ختم ہو گیا. اب وہاں ابتدا کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. امام صاحب چاہے کسی اعلان میں لگے رہے، چاہے کسی دوسرے کام میں لگے رہے، آپ دعا کر سکتے ہیں. نماز جیسی ہی نماز ہوگی فوراً دعا کرنا شروع کرنا چاہیے. اور فرض نمازوں کے بعد جو دعا ہوتی ہے اجتماعی طور پر امام کہے اس کے بعد پیچھے جو معلوم نہیں ثابت نہیں ہے. اجتماعی دعا کا ثبوت ایسے ہوتا ہے کہ سب مل کر کے دعا کرتے ہیں، ویسے اجتماعی ثابت ہوگی. باقی امام کا کرنا پیچھے لوگوں کا آمین کہنا یہ ثابت نہیں، طریقہ صحیح بھی نہیں. اور امام کو جہری دعا کرنی بھی نہیں چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ وہ طریقہ صحیح نہیں ہے، افضل نہیں ہے. دوسرا طریقہ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ مصروف ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز میں خلل ہوتا ہے. دور سے امام صاحب دعا کریں گے، جو مصروف کھڑے ہو کر کے دعا نماز پڑھتا ہے، اپنی چھوٹی ہوئی رکعتیں پڑھتا ہے، اسے آیتیں پڑھی ہی جاتی ہیں. ہم لوگ مصروف ہو جاتے ہیں اور اس کا اندازہ ہوتا ہے. لیکن کیا کرے، سیکٹر سے ایسا ہی حکم ہے، جب وہاں سے چیزیں ہٹائی جائیں گے ہم چھوڑ دیں گے، اپنے طور سے کچھ نہیں کر سکتے. لیکن بہت ساری باتیں تھیں پہلے ہمارے بچپن میں، بہت ساری باتیں تھیں الحمدللہ، بہت ساری باتوں کی اصلاح ہے. یہ بھی انشاءاللہ بہت جلد دعا جہری دعا کا رواج ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. ہمیں اپنے طور پر ہمیں تیار رہنا چاہیے، امام کی اس میں اتباع نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح دعا کے قبول ہونے کا ہمیں یقین رکھنا چاہیے، اللہ سے پر امید ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے گا. حسن ظن رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں فرمایا، اللہ کا قول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے گمان کے مطابق، گمان کے ساتھ ہوں، اس کے گمان کے مطابق عمل کرتا ہوں، اس کے گمان کے مطابق میں اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. اگر ہماری توقع اللہ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کریں گے، اگر ہماری توقع کے مطابق اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کریں گے. اگر ہماری توقع ہی نہیں، اللہ سے امید ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ کاہے کو وہ ہماری دعا قبول کریں گے. تو امید ہو کر کے اللہ سے دعا کرنی چاہیے. اور دعا کی قبولیت کے معنی، دعا کی قبولیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے جو مانگا وہی مل گیا، یہ بھی ایک معنی ہے. دعا کی قبولیت کے اور بھی باتیں کتابوں میں لکھی گئی ہے کہ دعا کی قبولیت کا ایک معنی یہ ہے کہ جو مانگا بندہ اسے وہ مل گیا. دوسرا، دعا کی قبولیت یہ بھی شامل ہے کہ آدمی کسی چیز کی دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس چیز کے بجائے کوئی ایسی چیز عطا فرمائے جو اس کے شائن ہے. وہ جو مانگ رہا تھا وہ اس کے لیے مناسب نہیں تھا. اللہ تعالیٰ
ایسی چیز اسے عطا فرمائے جو اس کے شاعر شان ہو، وہ بہت اچھا بھی ہے۔ تمہارا بچہ کسی چیز کا تم سے مطالبہ کرے، کسی چیز کا آپ سمجھے کہ یہ چیز اس کے لیے مناسب نہیں ہے، آپ وہ نہ لے کر نہ لے کے بنائے دوسری چیز سے جو اس کے لیے حق میں بہتر ہو، تو یہ زیادہ اس کے حق میں آپ کا زیادہ احسان کرنا شمار ہوگا۔ کہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے احوال کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ تو دوسرا قبولیت کے معنی کا ایک مطلب یہ ہے، قبول ہونے کا ایک معنی یہ ہے۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کوئی مصیبت ڈال لیتے ہیں، اس لیے دعا کرنا چھوڑنا نہیں چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ہم لوگ دعا کرتے ہی جو دعائیں ہو جاتی ہیں، ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم دعا کرنے آتا ہی دعا کے لیے کوئی پرنٹڈ یا الفاظ نہیں ہے، جو منقول و معصور دعائیں ہیں ان دعاؤں کو ہم کر سکتے ہیں، اس میں تاثیر ہے، لیکن اپنی ضروریات کے لیے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے ہم دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا۔ چھوٹا بچہ دوسری زبان میں کسی چیز کا مطالبہ کرنا ہے تو ہم لوگ اسے زیادہ سے غور سے سنتے ہیں اور اس مطالبے کو پورا کرنے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں، بالمقابل اس مطالبے کے جو بڑا بچہ چند زبانی کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں پیش کرتا ہے، اس کے مقابلے میں چھوٹا چھوٹا سا بچہ اپنی قومی زبان میں کسی بات کو کہتا ہے، ہم لوگ بہت دل نرم ہو کر کے اس کی بات کو لیتے ہیں اور اسے اس کے مطالبے کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مطالبے کو پورا کرنے کی کہیں گے، لیکن ہمیں اپنے الفاظ میں اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے سروں سے مصیبتیں دور فرمائیں گے۔ یہ ایک مطلب یہ بھی ہے، آدمی کبھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، اس حادثے کو دیکھ کر کے ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں آدمی کو ختم ہی ہو جانا چاہیے، دوستوں کے لوگ مشورہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کس کی دعا کام آ گئی، یا یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی دعا کام آ گئی۔ یہ کون سی دعا کام آ گئی، یہ قبولیت کے معنی ہے کہ ہم نے کسی چیز کو اللہ سے مانگا، کسی چیز کا مطالبہ کیا، اللہ نے ہمیں وہ عطا نہیں فرمایا، لیکن اللہ نے ایک مصیبت ہم سے ڈالی، یہ بھی دعا کی قبولیت کے معنی ہے۔ چوتھی چیز، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں وہ چیز دی ہی نہیں، آخرت میں اللہ نے ہمارے لیے ذخیرہ بنایا، یہ آخرت کے اعتبار سے ہمارے لیے بہت فائدے کی چیز ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندے مومن جب اللہ کے دربار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے اجر کو دیکھے گا اور یہ دیکھے گا کہ بہت سارے اجر اس کے لیے رکھے گئے ہیں پہاڑ کی طرح، وہ یہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے اتنے سارے نیک عمل تو نہیں کیے، میرے کاہے کو اتنا اجر رکھا گیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی یاد دلائیں گے کہ بندے تو نے فلاں چیز کا مطالبہ کیا تھا، میں نے دنیا میں وہ مطالبہ پورا نہیں کیا، اس کے بدلے میں نے آخرت میں تیرے لیے رکھا ہے۔ حدیث پاک میں ہے بندے مومن اس وقت اس بات کی تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بدلے میں وہاں جو بھی میں نے مانگا ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ یہی آخرت میں دے دیتے۔ یہ عمل الاعمال کا معنی والی جگہ ہے، تو یہ تمنا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بندے مومن کرے گا، تو یہ قبولیت۔ اور ایک بات دعا کی قبولیت میں اسماء الحسنی، اللہ کے ناموں کو لے کر کے دعا کرنا، یہ بھی مؤثر ہے۔ اسی طرح کسی کے وسیلے سے دعا کرنا، کسی عمل کے وسیلے سے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ ہمارا کوئی ایسا عمل ہمارے سامنے ہو، ہر حالت میں کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا عمل ہوگا جسے اس نے خالص اللہ کے لیے کیا ہو۔ حدیث پاک میں وہ واقعہ موجود ہے کہ 3 آدمی جا رہے تھے، راستے میں کوئی بڑا چٹان آ گیا، ان کے راستے کو اس نے روک دیا، پورا راستہ وہ غار میں بند ہو گئے، ہٹنے کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ تو تینوں آدمیوں نے اپنی زندگی میں جو کارنامے انجام دیے تھے، جو کام صرف اللہ کے لیے کیے تھے، اس لوگوں نے ان کاموں کے ذریعے سے، اس کاموں کے وسیلے سے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس چٹان کو ہنسا دیا۔ حدیث میں لمبا تفصیلی قصہ موجود ہے، تو ہم اپنے کسی کام کے وسیلے سے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نیک بندوں کے زندہ یا فوت شدہ کسی اللہ کے نیک بندوں کے واسطے سے بھی دعا کر سکتے ہیں، ان کے وسیلے سے بھی دعا کر سکتے ہیں۔
اور اللہ کے ایک بندوں میں اونچے درجے کے اولیاء اللہ، ان سے بڑے حضرات صحابہ کرام، ان سب سے بڑے انبیاء کرام علیہ السلام، اور سب سے بڑھ کر سید الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم دعا کریں۔ یہ حدیث میں، قرآن و حدیث یہ چیز ثابت ہے، ہم وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں۔ ان سے دعا کرنے کے بجائے، اولیاء سے دعا کرنے کے بجائے ان کے وسیلے سے دعا کریں گے یا اللہ ان اللہ والے کا تمہارے یہاں آپ کے یہاں بہت بڑا مقام ہے، اللہ ان کے وسیلے سے ہماری حاجت پوری فرما۔ تو یہ دعا سے متعلق کچھ گزارشات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ادعوا ربکم، تم اپنے رب کو پکارو تضرعا بالعجز، عاجزی کے ساتھ، وخفیہ اور آہستہ آواز سے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ حد سے تجاوز کرنے کے یہاں کیا معنی ہے؟ یعنی جو حد ہے دعا کرنے کی اس سے آگے بڑھ جانا، ایسے ناممکن چیزوں کی دعا کرنا یا زور شور کرنا، یہ سب چیزیں حد سے تجاوز کرنا ہے یہاں، تو ان سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مبارک جو ساعتیں ہیں، استجابت دعا کے قبولیت کی جو گھڑیاں ہیں، روزہ دار کی دن بھر میں روزہ دار کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، حدیث پاک میں ہے۔ روزے کی حالت میں، خاص طور سے افطار میں، آنے والے راتوں میں ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، پورے عالم کی انسانیت کے لیے بھی، اپنے ملک کے لیے بھی ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی ہیں کہنے والے کو بھی، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔